ہر دم ہر قدم کے شاذلیان زندہ باد. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب وہ زمانہ ہم بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اللہ کے فضل کرم احسان کے ساتھ اور اسی کی نام کی برکت سے ہم سارے جمع ہو رہے ہیں۔ مقصود اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کا خاصہ ایک طرف عوام الناس کے اندر خدمت کا کام ہے اور دوسری طرف بندے کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنا مقصود ہے، یعنی وہ اللہ کے نام کے ساتھ جڑے، اللہ کے نام کی نسبت حاصل ہو، اس نسبت کی برکت اس کو حصول ہو، اس برکت کا سبب اللہ کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو۔ کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے اہل ایمان میں سے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان سینے کے اندر رکھتا ہو تو اپنی ذات کو محاسبے سے نہ گزارتا ہو۔ کا بگاہے آنکھوں کے سامنے اس کے حالات اور واقعات رونما ہوتے ہیں، کبھی کوئی جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھے گا، کبھی کسی کے اوپر بیماری کو آتے ہوئے دیکھے گا، کبھی کسی کو تنگ دستی کی حالت میں پائے گا، تو حالات کا سامنا ہر انسان کو دن بدن ہوتا ہے۔ اب ان حالات کو دیکھتے ہوئے اہل ایمان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس سے سبق سیکھیں اور اپنی عملی زندگی کے اندر جو کمی کوتاہی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، چونکہ اللہ کے ہاں جب پیش کیا جانا ہے یا بندے کا اللہ کے ساتھ سامنا ہونا ہے تو اس صورت میں کوئی انسان یہ نہ چاہے گا کہ رب کے سامنے میری برائیاں آئیں، خامیاں آئیں، کمزوریاں آئیں۔ یہ چاہے کہ انسان اس چیز کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ میرے اندر خامیاں بھی بہت، کمزوریاں بھی بہت اور غلطیاں بھی بہت، لیکن اس چیز کو سوچ نہیں رہا ہوتا کہ زندگی کے اندر جب اللہ تبارک و تعالی مجھے موقع دے رہا ہے تو اس موقع سے مجھے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس موقع کے اوپر مجھے کام لینا چاہیے کہ میں کیسے اپنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ قائم کروں۔ بعض اوقات دل کے اوپر سختی بہت زیادہ ہوتی ہے اور انسان کے نفس کا غلبہ اس کے اوپر بہت ہوتا ہے۔ اب ایمان کی سمجھ جو انسان کو آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس فانی وجود کے اندر روح رکھی ہوئی، اس کا بڑا کمال ہے، کیونکہ یہ اپنی اصل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اس کا علم بہت کم دیا ہے، زیادہ اس کا علم نہیں دیا گیا، فقط یہ ضرور بتا دیا گیا ہے کہ یہ امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ خاص اللہ کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب حضرت انسان کو وجود عطا کر دیا گیا تو اس کے اندر نفس رکھ دیا گیا۔ اب نفس انسان کے لیے خواہشات کا دروازہ کھولتا ہے، جب خواہشات کے پیچھے انسان پڑتا ہے تو تمیز کرنا بھول جاتا ہے، جائز اور ناجائز کی، حرام اور حلال کی۔
یہ اسی صورت میں کہ جب اس کی تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا غلبہ بھی انسان کے اوپر غالب آ جاتا ہے، نہ فقط جو اس کے طریقہ کار ہیں کہ جس سے اس کی آمدن کا حصول ہو رہا ہے، جس سے اس نے رزق کا حصول کرنا ہے، یہ تو ایک طرف ہوا، دیگر جو معاملات بھی اس کے اندر ہوتے ہیں اس کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے، چاہے اولاد کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، چاہے والدین کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، دیگر عزیز و اقارب کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، تو ہر چیز کے اندر اپنے ہی نفس کو انسان ترجیح دیتا ہے کہ ہر معاملہ میری ذات کے مطابق، جو میں کہوں اسی کے اوپر عمل کیا جائے، جو میں سناؤں لوگ اسی کو سنیں۔ جب یہ خواہشات انسان کے اندر ہوتی ہیں تو انہی کے اندر اگر وہ چل رہا ہو تو یاد رکھیے کہ اپنی ذات کی تمیز کبھی نہیں کر پاتا، وہ کبھی اس چیز کو نہیں سمجھتا کہ میرا معاملہ جو کرنا ہے عوام الناس کے ساتھ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، جو میرے رزق کا حصول ہے اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے یا نہیں۔ فقط خواہشات یہ ہوتی ہیں میری ضرورت پوری ہوگی، میں نے اپنی حاجت کو پورا کرنا ہے، میں نے اپنے معاملے کو درست رکھنا ہے، تو شریعت کسی بھی ایسی چیز سے منع نہیں کرتی کہ آپ اپنے معاملات کو درست نہ رکھو، آپ اپنے تعلقات کو بہتر نہ کرو۔ شریعت کہتی ہے بہتر سے بھی اعلیٰ طریقے کے اوپر ہر چیز کو کرو، لیکن یاد رکھو جو قیود تمہارے لیے لگا دی گئی ہیں ان کے اندر تم نے قید رہ کے کرنا ہے، جو اصول تمہیں بتا دیے گئے ان اصولوں کے مطابق تم نے چلنا ہے۔ اگر اس قیود سے باہر نکلو گے، ان اصولوں کو نہ اپناؤ گے تو نقصان اٹھاتے جاؤ گے، اور صرف یہی چیز تمہارے اندر آئے گی کہ ہم نے اپنے نفس کی پیروی کرنی ہے کہ یار کہیں ہمیں ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی موقع کے اوپر ہمیں شکست نہ ہو، کوئی چیز میرے معاملات سے باہر نہ جائے۔ اب یہی چیزیں سمجھنا در حقیقت ذات کی معرفت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ دنیا میں تو سارے آئے، ہر ایک انسان ہے، جتنا اس کو پتہ ہے، جتنا اس کو علم دیا گیا ہے اتنی وہ عبادت ریاضت بھی کر رہا ہوتا ہے، اتنے وہ معاملات بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کسی بھی معاملے کی حقیقت سے انسان آگاہ نہیں ہوتا کہ جو بھی میں معاملہ کر رہا ہوں نفس کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ بس خانقاہوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ کے نام کے ساتھ جو جوڑا جاتا ہے کہ اللہ کے نام کی نسبت اس کو حاصل ہو جائے، اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ جو معاملہ میں نے کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اپنے نفس کو درمیان میں نہیں لے کے آنا۔ جب انسان نفس کو درمیان میں لے کے آتا ہے، یاد رکھیے گا اسی کی خواہشات دل پکڑتا ہے، نفس کی خواہشات دل پکڑتا ہے، دل کا اثر انسان کی عقل کے اوپر پڑتا ہے۔ اب دل کا اثر جب انسان کی عقل کے اوپر پڑتا ہے، اگر نفس کی وہ خواہشات کی پیروی کرنے والا انسان ہوگا تو ایسے انسانوں کی عقل کے اوپر پردہ پڑتا ہے۔ روح تو اللہ نے رکھ دی اور الحمدللہ اس کی برکت سے ایمان بھی دیا، کلمہ طیبہ کے ساتھ نسبت بھی کروائی، جو کل قیامت والے دن میدان محشر میں انسان کو کامیاب کروائے گا۔ ظاہری طور پہ آپ جتنے بھی دعوت دینے والے داعی کو دیکھو گے تو وہ دعوت ہر ایک کو اللہ کی طرف دے رہے ہوتے کہ نماز پڑھو اس کے اندر تمہاری کامیابی، قرآن حکیم کی تلاوت کرو تمہارے اعمال میں برکت ہوگی، اللہ کے احکامات کے متعلق پتہ چلے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو پڑھو سنو تو اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ آئے گا۔ اب ہر ایک کو پتہ ہے کہ اسی کے اندر انسان نے کامیاب ہونا ہے، لیکن انسان یہ عمل کر نہیں پاتا۔ قرآن پڑھتا تو ہے، اس کے مطابق عمل آپ کو کم نظر آئے گا۔ یوں تو زبان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا دعوے دار ہوتا ہے، لیکن سنت کے اوپر عمل ہوتا ہوا کم نظر آئے گا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق وہ دعوے دار ضرور ہے، میں جانتا ہوں
لیکن عملاً اس کی حقیقت سے انسان آگاہ نہیں ہوتا۔ یہاں جو اللہ کے نام کی نسبت حاصل ہوتی ہے، کوئی بھی عمل انسان کرے تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی نہ فقط اس کا علم اس کو دیتے ہیں، علم کے ساتھ اس عمل کی حقیقت سے بھی اس کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب ایمان کی مثال دودھ ہی کی طرح ہے۔ اب دودھ کو آپ دیکھ لو، نہایت قیمتی چیز ہوتی ہے، بچے بڑے چھوٹے بوڑھے ہر ایک کو فائدہ پہنچانے والی ہوتی ہے۔ اب یہی مثال انسان کی ایمان کے ساتھ ملتی ہے۔ اب یہ ظاہر کی مثال دے رہا ہوں۔ اب دودھ کو بھی رکھا کہاں گیا؟ جانور کے پیٹ کے اندر۔ اب اس پیٹ کے اندر آپ دیکھو گے ایک طرف پخانہ بھی ہے اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو رکھا ہے جس کے متعلق قرآن حکیم میں بیان کرتا ہے لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، کہ بہترین ذائقے والی چیز ہے، جو رنگت کے اعتبار سے بھی ہے، فائدہ پہنچانے والی بھی ہے۔ اب اس گندگی کے ساتھ رکھ کے اللہ اس کو پاک اور صاف کر رہا ہوتا ہے، اس کی حفاظت اس جانور کے پیٹ میں کر رہا ہوتا ہے۔ اب وہی چیز جب دنیا میں آتی ہے، مجھے آپ کو ہر ایک کو فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہے، یعنی اتنی خاص اعلیٰ عمدہ چیز ہے۔ اب اہل ایمان کے لیے سب سے عمدہ چیز جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، جو اس نے پڑھ لیا، جس نے اس کا اقرار کر لیا، اب اسی کلمہ طیبہ کو انسان کے وجود میں رکھا ہوا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی اس دودھ کی حفاظت اس گندگی سے کر رہا ہوتا ہے، اسی طریقے کے اوپر انسان بھی اپنے ایمان کے ساتھ بہت ساری گندگیوں کو پالے ہوئے ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے ایمان کو سلب نہیں کرتا، الا یہ کہ وہ حد کو کراس نہ کر دے یا رب کے مقابلے میں کسی کو شریک ٹھہرائے۔ جب حد سے اگر بڑھ جائے، اللہ کے مقابلے میں کسی کو لے کے آئے، تو پھر ایسا عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس کی مثال اپنے حبیب کو بھی دے کے سمجھا رہا ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب یہ یاد رکھنا، نبی کوئی ایسا کام کر نہیں سکتا۔ اب قرآن حکیم میں بیان کیا گیا ہے امت کو سمجھانے کے لیے کہ حبیبہ تیرا درجہ مقام عالی ہے، اس کے باوجود یاد رکھ یہ ایسا ناپسندیدہ عمل ہمارے نزدیک ہے کہ جو چیز ہمارے کرنے والی ہو اس کو کسی بندے کی ذات کی طرف منسوب کر دیا جائے تو یوں سمجھو وہ انسان ہمارے مقابلے میں آ گیا۔ اب اس نے حد کراس کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اب جو ایمان اس کا ہماری ذات کے اوپر ہونا چاہیے تھا اس صفت کے لیے، اب اس کے دل کی گواہی کسی اور کے اوپر دے رہا ہے۔ اب یہی معبود باطلہ ہے، اور ایسی چیز کو اللہ اپنی قدرت کے مقابلے میں برداشت نہیں کرتا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان اپنے ایمان کو پہچان نہیں رہا ہوتا تو اس میں زیادہ عمل دخل انسان کا اپنا ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کی ظاہری زندگی کے اوپر ہی وہ نظر رکھتا ہے اور انہی خواہشات کی تباہ کرتے ہوئے اسی کے پیچھے چلتا ہے۔ جنازہ دیکھ کے عبرت نہیں حاصل کر رہا ہوتا، بیماریاں دیکھ کے عبرت حاصل نہیں کر رہا ہوتا، تنگ دستیاں دیکھ کے عبرت حاصل نہیں کر رہا ہوتا، فقط اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرے اوپر تھوڑا ہی یہ چیز آئی ہے، میں تھوڑا ہی اس سے گزرا ہوں۔ انسان ہے نا، جب عمل کی حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے تبھی تسلیم کرتا ہے۔ جب تنگ دستی کی حالت آئے گی تبھی اس کو خوشحالی کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب یہ بیماری وجود کے اوپر آتی ہے تبھی صحت کے متعلق اس کو پتہ چلتا ہے، اور اگر موت کی کیفیت آ گئی وہ تو دنیا سے ہی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب یہ تو جانے والا ہی جان سکتا ہے کس حالت میں گیا۔ گمان اچھا رکھنا چاہیے، حضور کو فرمان یہ ہے کہ مومن کے بارے میں گمان اچھا رکھے گا۔ اس لیے یاد رکھنا، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی بھی کر دے، کوئی کسی کے ساتھ برا معاملہ بھی کر دے، حقوق اللہ بھی ادا نہ کر رہا ہو، حقوق العباد کے اندر بھی کمی کر رہا ہو، بندہ اگر رب کا ہے تو اللہ کی ذات بڑی مہربان ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔
وہ جانے اور اس کا بندہ جانے کہ جو دنیا سے چلا گیا کس حال میں گیا، کس حال میں اس نے اٹھایا، کون سا عمل اس نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے جس عمل کی برکت سے اس نے اس کو نجات دینی ہے، کیونکہ اللہ اپنی مخلوق سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن خلق اس چیز کو کبھی جانتی اور پہچانتی نہیں۔ خلق کے اوپر مصیبت آئے گی، وہ آہوزاریاں کرنا شروع کر دیتی، اس مصیبت نے میرے اوپر ہی آنا تھا، یہ مشکل میرے اوپر ہی آنی تھی، یہ مصیبتوں کا پہاڑ میرے اوپر ہی ٹوٹنا تھا۔ بھائی یاد رکھ، بعض اوقات ان چیزوں کے اندر اللہ کی محبت بندے کے ساتھ بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ جس بندے کے اوپر اللہ راضی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا بیماری اسی کے اوپر لے کے آتا ہے۔ جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تنگ دستی اسی کے اوپر لے کے آتا ہے۔ جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، مشکلوں میں اسی کو ڈالتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں لے کے کیوں آتا ہے؟ اسی لیے لے کے آتا ہے کہ یہ بندہ کہ جس کو میں نے اتنی قیمتی نعمت سے نوازا ہوا ہے، ایمان، اب اس ایمان کے ہوتے ہوئے جب اس کے اوپر یہ معاملات دنیا کی وجہ سے آ رہے ہیں، تو یہ اپنی مصیبتوں کے اندر مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اپنا رخ میری طرف کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اسی کی بنسبت جب برعکس اس کے انسان دیکھتا ہے تو خوشیوں میں کتنا اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ نعمتوں سے نواز رہا ہوتا ہے اس وقت تو بھول رہا ہوتا ہے نا، اس وقت تو خواہشات پوری ہو رہی ہوتی ہیں، اس وقت اللہ کا فضل اور کرم زیادہ ہی ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت ہر چیز کے اوپر اس کو خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ بڑا اللہ نے کرم کیا ہوا ہے جی، بڑا اللہ کا فضل ہے جی۔ جب ذرا سی رسی کو وہ کھینچتا ہے، وہیں پر اس کے قدم لرزنا شروع ہو جاتے ہیں، وہیں پر یہ ڈگمگانا شروع کر دیتا ہے، وہیں پر اس کا ایمان لڑکھڑانا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے تو زیادتی نہ کی ہے کسی کے ساتھ، میں نے تو کسی کو دکھ نہ دیا تھا، میں نے تو کسی کے ساتھ برا معاملہ نہ کیا تھا۔ اب جب تو اس بریائی کے اندر آیا ہے، یہ اس تنگ دستی میں آیا، تب تجھے ان چیزوں کا احساس ہو رہا ہے۔ اسی کے برعکس جب اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے نعمتوں سے نواز رہا ہوتا ہے تو اس وقت تو ہر چیز کو بھول جاتا ہے، اس وقت تجھے کوئی چیز یاد نہیں رہتی کہ یار اس وقت کے اندر جب اللہ نے مجھے خوشی دیا، میں اس خوشی کے اندر اوروں کو بھی شریک کروں۔ جب اللہ نے مجھے مال دیا، اس مال کے اندر میں اللہ کا حصہ نکالوں۔ جب اللہ نے مجھے کوئی بھی نعمت دی، اس نعمت سے مجھے نواز دیا، تو میں اس کے اندر دوسرے کو بھی شریک کروں۔ جب آدمی ہر نعمت کو اللہ کا فضل کرم سمجھے اور اپنی نعمتوں کو تقسیم کرنا شروع کر دے، تو ایسے انسان کے اوپر خیر کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ ایسا انسان تنگ دستیوں کے اندر نہیں جاتا، ایسا انسان فقر کی حالت میں نہیں جاتا۔ گو کہ یہ چیزیں بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، زحمت نہیں ہے، لیکن انسان کمزوری ایمان کی وجہ سے ان چیزوں کا زحمت سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا۔ تو بات میں شروع میں کر رہا تھا آپ کی، ایمان کی مثال دودھ جیسی ہے۔ اب دودھ بڑی قیمتی چیز ہے، اب اس کے طریقہ کار کو اب دیکھو گے، جب اس کو مزید قیمتی بنایا جاتا ہے تو بہت سارے مراحل سے اس کو گزارا جاتا ہے۔ اب ایمان بھی انسان کا درجہ اللہ کے ہاں بڑھاتا ہے کہ جب درجہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، انسان گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے، انسان اپنی کمزوریوں کو دور کرنا شروع کر دیتا ہے، انسان اپنی غلطیوں کے اوپر پہلے ہی سے آگاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہاں سے میں نے بچنا ہے۔ لیکن کب؟ جب وہ رگڑا لگاتا ہے، جب اپنے لیے کوشش کرتا ہے، حقیقتاً دل سے عملاً اپنی ذات کو عمل کے میدان سے گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ ورنہ وہی ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ نفس کا غلبہ دل کے اوپر آتا ہے، دل کے اثر عقل پکڑتی ہے، اور عقل کے اوپر انسان کے پردہ پڑتا ہے، اور وہ پردہ ہٹتا نہیں ہے، بس وہ دنیا کے اندر جیے جا رہا ہوتا ہے۔ اب دودھ دیکھو کتنی چیزوں کے اندر تبدیل ہوتا ہے۔ اب دودھ کو جاگ لگا دی جائے، اب وہی دودھ ہوگا، دہی کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اب اس کی تاثیر بدل جاتی ہے، اب اس کی کیفیت اپنے ساتھ ملاتے جانا۔ جب اللہ کا نام لوگے
چونکہ دودھ کو بھی نور سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہ نام جو آپ لے رہے ہو یہ بھی نور ہے۔ اب جب اس نور کے اندر محنت کی گئی، اس کی حیت بدلی، اس کی شکل بدلی، تھی وہ ایک ہی چیز۔ اب یہاں پر انسان جب اپنی پہچان حاصل کرنا چاہے گا تو اپنے آپ کو بھی اسی طریقے سے رگڑا لگوائے گا، مختلف چیزوں سے گزرے گا، اس کی حیت چینج ہوتی جائے گی۔ عمل کے لحاظ سے جب کرنے کی کوشش کرے گا اسی وقت ہوگا۔ اب دودھ کو جاگ لگا دی، اب اس نے دہی کی شکل اختیار کر لی، اب اس کی کیفیت بدل گئی، اب اس کی تاثیر بھی بدل گئی۔ اب جو تاثیر دودھ کی ہے وہ دہی کی نہیں ہوتی۔ اب ہوئی کیوں؟ پہلے اس دودھ کے اوپر محنت کی گئی، اس کو نکالا گیا، نکالنے کے بعد الگ برتن میں اس کو رکھا گیا، پھر اس کو جاگ لگائی گئی کہ اب اس سے ہم نے اور فائدہ لینا ہے۔ اب مزید اس دہی کے اوپر محنت کی جاتی ہے، ایک برتن میں ڈالا جاتا ہے، اس کے اوپر مدانی کو چلایا جاتا ہے، پھر آپ کو پتہ ہے اس کو چلاتے ہوئے بڑی خاص چیز بنتی ہے۔ پہلے اس نے اپنے آپ کو جاگ لگوائی، برتن میں گیا۔ اب یہی مثال جب آپ بنو گے تو یہ شروع میں جو کیفیات آتی ہیں، جو معاملات ذکر کے بعد آپ کے اوپر چلنا شروع ہوتی ہیں آپ کی کیفیت کو چینج کرنے کے لیے، کتاب کہ آپ اپنے اصل کی طرف لوٹتے جاؤ۔ جب اصل کی طرف لوٹتے جاؤ گے وہ محبت آپ کے دل کے اندر بڑھتی جائے گی اور ظاہر کے عمل کے اندر اللہ تبارک و تعالی درستگی پیدا کرتا جائے گا۔ ظاہر کی درستگی کیا ہوگی؟ جن چیزوں کے اوپر صبر نہ تھا صبر آنا شروع ہو جائے گا، جن چیزوں کا سمجھنا آپ کے لیے محال تھا وہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی ذات کے اعتبار سے۔ یہ مت یاد رکھنا، کیوں کہ یہاں صرف مقصود اس وقت کے اندر اپنی ذات ہوتی ہے، دوسرے کی ذات مقصود نہیں ہوتی کہ بھائی اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ اس برائی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، یہ برا عمل کرتا ہے۔ ہر ایک کو چھوڑ دو، تم اپنی ذات کے اندر کیا ہو، خود اپنے آپ میں کیا عمل کرتے ہو۔ جب اپنے اوپر توجہ کرو گے اپنی حقیقت یوں کھل کے سامنے آئے گی۔ یہ وہ آئینہ تصوف جو انسان کو اپنی شکل اس میں دکھاتا ہے، اپنے عیوب کے ساتھ دکھاتا ہے، اپنی کمیوں کوتاہیوں کے ساتھ دکھاتا ہے، اس کے اوپر اس کی شکل کی وضاحت کرتا ہے، جن کو انسان کبھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نہ خود دیکھتا ہے نہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی دیکھ لے، اور جن کو کبھی سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا کہ میں کیوں سمجھوں ان کو، جو ہو گیا سو ہو گیا، جو کر چکا سو کر چکا۔ لیکن یہ قرب کا راستہ ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اس نے، اور اللہ کے نام کے ساتھ جڑنے کی برکت یہی ہوتی ہے کہ انسان کو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خود سمجھاتا ہے، ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں لے جا کے سمجھاتا ہے۔ اعلیٰ چیز ایمان کی شکل میں اس کے پاس موجود ہے، بس یہ اس سے غافل ہے، اور یہ غفلت اس کی اپنی ذات کی وجہ سے ہے، اور سب سے بڑی وجہ خواہشات کی اتباع ہوتی ہے، اور خواہشات کی اتباع کرنے کی وجہ سے عقل کے اوپر انسان کے پردہ پڑا ہوتا ہے۔ جب محنت کرتا ہے تو تب اللہ تبارک و تعالی مختلف کیفیات سے اس کو گزارتا ہے۔ اب جب وہ دہی برتن کے اندر جاتا ہے، مدانی کو چلایا جاتا ہے، پھر آپ کو پتہ ہے اس دہی کی حقیقت مزید تبدیل ہو کے مکھن کی شکل اختیار کرتی ہے۔ اب یہ اس دودھ سے بھی قیمتی ہو گیا، اس دہی سے بھی قیمتی ہو گیا۔ اب یہ انسان سالک بھی ایسے ترقی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو چلہ کشی کروائی جاتی ہے نا کہ بارہا اللہ کا نام لو، بارہا اس کا تکرار کرو، کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ استاد کے معاملے کے اوپر آپ کو یقین نہ ہو، جس سے کر رہے اس کے معاملے کے اوپر آپ کو یقین نہ ہو۔ میں نے آپ کو کیا کہا؟ انسان اسی چیز کو تسلیم کرتا ہے جس کی حقیقت وہ خود دیکھتا ہے۔ جب خود کوئی بھی معاملہ کرے، نفس کی وجہ سے بھی کر رہا ہو تو اس کو بھی بڑا چڑھا کے بیان کر رہا ہوتا نہیں کر رہا ہوتا، تو اللہ کے لیے بھی اگر کرے گا تو وہی خواہشات باقی ضرور ہوتی ہیں۔ وہ کہے گا میں بہت زیادہ ذکر کر رہا ہوں، میں بہت زیادہ پڑھائیاں کر رہا ہوں، میں بہت زیادہ تلاوت کر رہا ہوں، میں بہت زیادہ نوافل ادا کر رہا ہوں، لیکن پہلے نفس کی وجہ سے تھا، اب یہاں نقل ہو رہی ہے۔ لیکن یاد رکھنا بزرگ فرماتے ہیں نقل ہی انسان کو اصل تک پہنچاتی ہے، چونکہ پہلے جو نقل ہو رہی تھی معاشرے کی اثر کی وجہ سے، پہلے جو نقل کا اثر تھا معاشرے کی وجہ سے، پہلے جو نقل تھی اس کی اتباع صرف نفس کی خواہشات کی وجہ سے تھی،
اب جب اللہ کے نام کے ساتھ نسبت ہوئی ہے، چلو کوئی اس کو ریاکاری سمجھ رہا ہے، کوئی اس کو مکاری سمجھ رہا ہے، کوئی اس کو دکھلاوا سمجھ رہا ہے، لیکن یہ اللہ کے نام کی وجہ سے سمجھ رہا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ دیکھتے ہو نا، شروع میں جب چلتے ہو الفاظ سنتے ہوئے آ رہے ہو، اچھا تم نے بھی تسبیح اٹھا لی، تم بھی شاذلی بن گئے ہو، تم نے بھی ذکر کرنا شروع کر دیا ہے، تم بھی اس مجلس میں جانا شروع ہو گئے ہو۔ کیوں بھائی؟ اچھا جو کہنے والا ہے تو اس قابل ہوتا نا، تو کسی کو اس راہ کے اوپر لگا دیتا، تو کسی کو اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ دیتا، تو کسی کو خواہشات سے بچنے کا طریقہ سکھلا دیتا، تو کسی کو بتلا دیتا، جبکہ ایسا کرنا نہیں ہے۔ اور شروع میں ہوتا یہ اس لیے ہے، اب یہاں انسان نفس کا مقابلہ کرنے کے لیے آتا ہے، انسان شیطانی تصرفات سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ تو حصار میں آتے ہو، اللہ آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، اللہ اپنی محبت آپ کے دل میں ڈال رہا ہوتا ہے، اسی کے مقابلے میں جب دوسرا آپ کے مقابلے میں آئے گا، یاد رکھنا شیطان کا تصرف اس کی ذات کے اوپر بڑھ چڑھ کے چلتا ہے، اس کی زبان کے اوپر پھر ایسے الفاظ آتے ہیں، وہ آپ کو کہتا ہے کہ اچھا تو ذکر کر رہا ہے، نہ کری، کس لیے نہ کری؟ پاگل ہو جائے گا۔ اب تو خیر ہم ان معاملات سے گزر چکے، بہت آگے بڑھ چکے، الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہ جو پاگلوں نے بھی کیا اللہ نے ان کی عقل کو بحال کر دیا، اور جو عقل والا کرے گا اس کی عقل کو اللہ کمال تک پہنچائے گا۔ جب انسان کمال تک پہنچے گا، یاد رکھنا وہ بصیرت کو حاصل کرے گا۔ تو جو انسان بصیرت کو حاصل کرے گا، اپنے ہر معاملے کے اندر وہ منصف ہو کے رہے گا، ذات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے۔ بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ بندہ ذات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے کمالات کو حاصل کرے اور وہ بصیرت اس کو ملے، کیونکہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے جو نوازا ہوا ہے نا، یہ عقل جو رکھی ہوئی ہے، لیکن اس تک رسائی کے لیے انسان کو بہت سارا رگڑا لگتا ہے، انسان کو وقت نکالنا پڑتا ہے، انسان کو جمع ہونا پڑتا ہے، انسان کو بارہا اللہ اللہ کا نام لینا پڑتا ہے، اس نام کی ضربیں دل کے اوپر لگانی پڑتی ہیں، اس نام کی ضربیں نفس کے اوپر لگانی پڑتی ہیں، تب جا کے انسان کا وجود اس کا اثر پکڑتا ہے۔ کسی کو بھی ایک دن میں 2-4 مجالس میں حاصل نہیں ہوتا، اور معرفت ذات کا علم ایسا ہے، جب محنت کرتے ہوئے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے تو ہر دن اس کے اوپر نئے اسرار اور رموز کھلتے ہیں، ہر دن وہ نئی دنیا کے اندر جی رہا ہوتا ہے، ہر دن نئی دنیا اس کے اوپر کھل رہی ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کہ پہلے جو وہ عمل کر رہا تھا نفس کے لیے، اب جو عمل کر رہا ہے اللہ کے لیے اور نفس کو جاننے اور پہچاننے کے لیے۔ جاننے اور پہچاننے کے لیے جب یہ عمل کرتا ہے، پہلے معاشرے کے اثر کی وجہ سے اس کے معاملات تھے، اب جو یہ عمل کرے گا اللہ کی رحمت کی وجہ سے اس کے معاملات چلیں گے۔ یہ چیز سمجھنا، نفس کا اثر بتا رہا ہوں۔ تو بہت سارے رگڑے سے اب دہی نے بھی اس رگڑے کو کھایا، اتنا کھایا کہ ریزہ ریزہ ہوا، لیکن کوئی آپ سے کہے نا اس کے اندر وہ چیز ہے، اس کے اندر گھی موجود ہے، انسان اس کو دکھا سکتا ہے؟ نہیں دکھا سکتا۔ اب اس ایک قطرے کے اندر ہے یا پورے کے اندر موجود ہے؟ ہر قطرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکھا ہوا ہے، لیکن کیا ہے، وہ ایک بہت سارے مرحلے سے گزرنے کے بعد یہاں تک پہنچے گا۔ اب یہاں بھی انسان اپنی اصل کی طرف اللہ کے نام کے ساتھ سفر کر رہا ہوتا ہے، تو یاد رکھنا یہاں اس کو چلہ کشی کرنی پڑے گی، یہاں اس کو مجاہدہ کرنا پڑے گا، یہاں اپنی ذات کو ان معاملات سے گزارنا پڑے گا، پھر جا کے اس کو معرفت کا حصول ہوگا، پھر جا کے اپنی ذات کا عارف ہوگا۔ جب تک رگڑا نہ لگائے گا، جب تک چلہ کشی نہ کرے گا، تب تک حقیقت سے وہ آگاہ نہ ہوگا۔ اب پھر جب محنت ہوئی دہی کے اوپر، وہاں مکھن بنا، اب دودھ سے بھی قیمتی چیز بن گئی۔ اب یوں ہی آپ کے ساتھ بھی ہوگا، ذکر ہو رہا ہے، ذکر کے اوپر لذت آنا شروع ہو گئی، دل کے اندر لذت آنا شروع ہو گئی، روح شاد ہونا شروع ہو گئی، ظاہر کے عمل کے اندر اللہ درستگی پیدا کرتا جائے گا، اور ادھر آپ کے جو دنیاوی معاملات ہوں گے ان کے اندر اللہ آسانیاں پیدا شروع کر دے گا۔ وہ وقت بھی آئے گا کہ آپ اس چیز کے دعوے دار بن جاؤ گے کہ یار میں اللہ سے اتنی محبت کرنے لگ گیا ہوں، اللہ بھی مجھ سے محبت کرنا شروع ہو گیا ہے،
اور وہ میرا دوست بن گیا ہے. یہی دعویٰ ہوتا ہے نا بندے کو رب کے اوپر، کیونکہ راستہ وہ ہے جہاں انسان کو وہ درجہ اور مقام دیا جاتا ہے کہ ہر قسم کے خوف اس کے اندر سے نکال دیا جاتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یعنی اس راہ کے اوپر محنت کرتے ہوئے جب اس نے نفس کی خواہشات کو توڑا، وہاں سے پیچھے ہٹا، اپنا ہر معاملہ اللہ کی ذات کی طرف لوٹانا شروع کر دیا، جہاں اللہ نے اپنا نام دے کے اس کو ایک رگڑا لگانا شروع کر دیا، اس نے چلا کشی کرنا شروع کر دی، اپنی ذات کو اللہ کی راہ میں بچھانا شروع کر دیا. اب یہاں اللہ اس کو نوازنا شروع کر دیتا ہے ہر اعتبار سے، اور ہر عمل اس کے اوپر کھلنا شروع ہو جاتا ہے. ہر عمل کے اوپر، ہر موقع کے اوپر یہ قیمتی بننا شروع ہو جاتا ہے. اب جب دہی بنا، آپ نے دیکھا اس سے وہ دودھ جدا ہو جاتا ہے، دودھ کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، اور پانی اب اس کو جتنا بھی ڈبویا جائے وہ اوپر ابھرتا ہے نا، دہی ڈوبتا. اب وہ جب مکھن کی شکل اختیار کرتا ہے تو اس لسی والے پانی کے اندر ڈوبتا تھوڑا ہی ہے. اب مکھن ہی کی حیثیت ہے، جب وہ رگڑے سے گزرا اپنی اصل شکل میں آیا، اوپر اٹھنا شروع کر دیا. اب اس لسی کے ساتھ مکس نہیں ہوتا، جتنا آدمی اس کو نیچے کرے اتنا اوپر اٹھ کے آتا ہے. اور اسی کے بنسبت اگر لسی کو اوپر لے کے آیا جائے وہ تو ٹھہرتی نہیں ہے، وہ تو نیچے ہی جائے گی. لیکن وہ اپنے آپ کی حیت چینج کرتا گیا. اب یہی انسان جب اللہ اللہ کرنا شروع کرتا ہے، یاد رکھنا ہر موڑ کے اوپر، موقع کے اوپر جب کیفیات آتی جائیں گی، اس کے معاملات کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. اور اس کے بعد جب اس مرحلے سے بھی وہ گزرتا ہے، ایک اور وقت آتا ہے، پھر اس کو پکایا جاتا ہے. اب اس کو پھر برتن میں رکھا جاتا ہے، چولہے کے اوپر چڑھایا جاتا ہے، نہیں جاتا. اب اس کو ابالا جاتا ہے. جب یہ ابالا کس لیے جاتا ہے؟ اس لیے کہ کسی قسم کی گندگی، کوئی جراثیم اس کے اندر ایسا باقی نہ رہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو. تو راہ طریقت کے اندر جب انسان قدم رکھ لے، جب وہ بننا شروع ہو جائے، عمل کی درستگی پیدا ہو جائے، اس کے بعد یہ جو حالات اس کے اوپر واقع ہوتے ہیں، یاد رکھنا اس کے پکانے کے لیے ہوتے، تاکہ یہ بھی اس طریقے کے اوپر پکنا شروع ہو جائے جس طرح وہ دوسروں کے لیے نافع ہوتا ہے، یہ بھی نافع ہو جائے. کیونکہ اللہ نے اس چیز کو بنایا ہی دوسروں کے لیے ہے. اور جو اللہ کے نام کے اوپر بنتا ہے، یاد رکھنا وہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، وہ بھی دوسروں کے لیے ہوتا ہے. ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 10,000 کو بنائے گا، 1,00,000 کو بنائے گا. بے شک اللہ اس سے ایک کا کام لے، ایک ہی کو بنائے. شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے زیادہ شاگرد نہیں تھے، یاد رکھنا. انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ایک ہی شاگرد بنایا تھا، اور جس کا نام تھا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ. اور جلال الدین رومی کو بھی سب سے پہلے پتہ کیا سبق دیا تھا؟ یہی سبق دیا تھا کہ تو اپنے آپ کو جان، تو ہے کون. راہ طریقت میں جب انسان آتا ہے نا، جب بزرگ اس راہ کے اوپر محنت کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کے اندر ذوق ہے، شوق ہے، اور اس کو طلب بھی ہے، تو اس کو کسی ایک جملے کے اوپر لا کے چھوڑ دیتے ہیں کہ بارہا اس کو سوچ. اس کو سوچنے سے کیا ہوگا؟ تیری فکر اس کی طرف جائے گی، اور تو اپنی ساری توجہ اس کے اوپر مرکوز رکھے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس نقطے کے اوپر پہنچائے گا. ان کو کہا ٹھیک ہے، اب تو میرے معاملات کو بھی دیکھ چکا ہے، واقعہ میں نہیں جاتا ہوں، اب حضرات نے بارہا سنا ہوا ہے، لیکن توجہ کہیں. شروع میں پوچھا تو کون ہے؟ کہا جلال الدین ہوں. تو یہاں کا کیا ہے؟ کہا میں عالم ہوں. لوگ تیرے متعلق کہتے ہیں سب سے بڑا عالم ہے. کہا شیخ ایسا ہی ہے، لوگ مجھے مانتے ہیں. جلال الدین تجھے بتا تو ہے کون؟ علم یہ تیری صفت جو تو نے حاصل کیا ہے، لیکن تو اپنے آپ میں کون ہے یہ بتانا مجھے کہ جلال الدین ہے کون. بات کو سمجھنا. اس راہ کے اوپر جب انسان آتا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ چلتا ہے، تو شروع میں ابتداء یہی راز اس کے اوپر کھلتا ہے کہ تو ہے کون. تو ہے کون. یہ معرفت کا پہلا سبق ہے. اچھا جب اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، اپنی برائیوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالوں کو ایک طرف رکھو. ہے تو الحمدللہ سارے انسان،
سب نے کلمہ گو پڑا ہوا ہے. تیرا اور میرا وجود دنیا کے اندر بنا کیوں؟ در حقیقت میں اور تو اصل میں ہے کون؟ یہ صوفیاء کی اصل محنت ہوتی ہے، یاد رکھنا. شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے جب اس نقطے کی طرف توجہ کروائی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر ڈالنا شروع کر دی. اب ایسا انسان جس نے قرآن پڑھا ہوا، ایسا انسان جو محدث بھی ہو، فقیہ بھی ہو، ہر چیز کو جاننے والا ہو، اور لوگ جس کے دروازے کے اوپر آ رہے ہو کہ اس وقت اس سے بڑا عالم کوئی موجود نہیں ہے، اور ایسے انسان کو ایک شخص آ کے یہ کہے کہ تیرا علم تو تیرے پاس ایک صفت ہے کہ وہ علم تجھے دیا گیا ہے، تو اس کی علم کے ذریعے دوسروں کی رہنمائی کر رہا ہے، مجھے یہ بتا کہ تو ہے کون؟ اور یہ راز اللہ اللہ کے ذریعے ہر انسان کے اوپر کھلتا. اچھا یاد رکھنا، جو بھی اس راہ میں آ کے کوشش کرتا ہے، جو بھی اللہ کے نام کے ساتھ جڑتا ہے، اور جس کا بھی وجود اللہ کے نام کا اثر پکڑتا ہے، جب اس نقطے کے اوپر وہ پہنچے، غور و فکر کرنا شروع کیا، پھر جب ملاقات ہوئی، کہاں پتہ چلا کہ حضرت پتہ تو یہ چلا میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. تو یہ چیز جب انسان سمجھنا شروع ہو جائے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، پھر وہ انسان کی معراج پاتا ہے. پھر اس راہ کے اوپر انہوں نے ان کو چلایا، اب تو آ اس راہ کے اوپر چل، یہ راہ تجھے بتائے گی کہ تیری پہچان ہے کیا، تو کون ہے. سب سے پہلے یہ راہ تجھے تیری ذات تک پہنچائے گی. پہلے تو کیا ہوتا ہے، جی اچھا میری زمین، میرے معاملات، میرے کاروبار، میری دولت، میرے مال، میرے اسباب، میرے تعلقات، یہاں ہر چیز کی نفی کروائی جاتی ہے. یاد رکھنا، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو نا، نفی کا سبق کرتے ہو، تو نفی کے اندر چیز کیا ہوتی ہے کہ اپنی ہر چیز کو فنا کر دو گے، چاہے وہ آپ کے معاملات ہوں، چاہے وہ آپ کے اسباب ہوں، چاہے آپ کے وہ طریقہ کار ہو. جب ذات کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو، جب ذات سے آگاہ ہونا چاہتے ہو، جب ذات کی واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہو، پہلے نہیں پتا کیا کر کے آئے، پہلے نہیں پتا کیا کیا، وہ ہمارا مقصود اور مطلوب نہیں. اس وقت میں کیا ہے، آگے کیا کرنا ہے، اور کس منزل کو ہم نے پہچاننا ہے، کس منزل کے اوپر چلنا ہے. اس ذکر کے ساتھ جڑنے والے کے لیے اس چیز کا جاننا نہایت ضروری ہے. اب تھوڑا سا ذکر کر کے بہت زیادہ پتا چل گیا جی، کچھ بھی نہیں پتا چلا. اس کو ذات کے متعلق نہیں پتا چلا نا، اس کو کسی چیز کے متعلق پتا نہیں چلا. برکات یہ ساری اس کی یاد رکھنا، جو جنات باغ رہے ہوتے ہیں، جو جادو کی کاٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہ سارا تو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. وہ ساری تاثیریں، برکتیں تو اس کے اندر موجود ہیں. آپ نے اتنا حاصل کیا، اتنی حاصل کرنے کے بعد کیا یہ چیز، یہ راز آپ کے اوپر کھلا کہ آپ خود میں کیا ہو. جب تک یہ راز کھلتا نہیں ہے نا، انسان کبھی بھی معرفت کو حاصل نہیں کرتا. اور یہ راز اس وقت کھلتا ہے جب انسان اپنی ذات کے اندر ہر چیز کی نفی کرتا ہے، انسان اپنی ذات کے اندر ہر چیز کو مٹاتا ہے، جو انسان کو ملا ہوتا ہے اس کا بھی انکار کرتا ہے. کیونکہ در حقیقت یہ جتنی بھی چیزیں اس کی اپنی تو ہے نہیں، کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اس کو بنانے والا بھی وہی ہے، اس کا خالق مالک رازق وہی ہے، ساری چیزیں اسی کی طرف ہے. اللہ نے جو اس کو وجود دیا دنیا کے اندر، اس کا مقصد کیا، اس نے اس کو پہچانا ہی نہیں ہے. مقصد تک پہنچنے کے لیے عزیزان من یاد رکھیے گا، پہلے اپنی ذات کو جاننا ضروری ہے. دوسروں کے عیوب کو بیان کرنا بڑا آسان کام ہوتا ہے، بڑی جلدی سے انسان اپنی زبان کے اوپر اس کو لے کے آتا ہے. اس نے یہ برا عمل کیا، اس بری مجلس میں بیٹھا تھا، اس برائی کا ارتکاب کرتا رہا ہے. اب کیا ہوتا ہے، نفس کی خوشنودی ہوتی ہے نا، نفس کی تربیت اسی چیز کے اوپر ہوئی ہوتی ہے، نفس اسی چیز کے اوپر ہلا ہوتا ہے، یہی وہی خواہشات ہوتی ہیں جن سے انسان اس میں پڑا ہوتا ہے. اور کیا کہہ رہا ہوتا ہے زمانے کے اندر، یار میں بڑا خیر خواہ ہوں، کسی کی برائی کو بیان کر کے، کسی کے عیب کو ظاہر کر کے کہتا ہے میں یار بڑا معتدل آدمی ہوں، یار میں بڑا منصف ہوں. حضور کی تعلیم یہ عیب دیکھ اس کے اوپر پردہ ڈال. آج ڈالے گا کہ کل اللہ تیرے عیب کے اوپر پردہ ڈالے گا.
اور یہ مجلس اہل دل کی ہوتی ہے، یاد رکھنا، کیونکہ اہل دل کی مجلس اللہ کے نام کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اور یہاں انسان کا دل اللہ کے نام کے اوپر زندہ ہوتا ہے، یہاں انسان کا دل اللہ کے نام کا اثر پکڑتا ہے، یہاں انسان جو اپنے دل سے معرفت حاصل کرتا ہے وہ اللہ کے نام کے ذریعے حاصل کرتا ہے، جس کو انسان کہتا ہے محال، ناممکن ہے۔ جیسے دودھ کے اندر چھپی حقیقتوں کو انسان نہیں پہچان سکتا اس وقت تک جب تک کہ ایک پورے پروسیس سے اس کو نہ گزارے، جب تک کہ پورا طریقہ کار اختیار نہ کرے، اور وہی گھی دوسروں کے لیے نافع نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آگ کے اوپر پک کے نہ آئے۔ جب وہ پک جاتا ہے نا، اب دوسروں کے دردوں کے اندر بھی کام آ رہا ہوتا ہے، دوسروں کے جسموں کی خشکی بھی دور کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ جب انسان اپنے اصل کے اوپر محنت کرتا ہے تو اپنی حقیقت کو جاننا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے، اور یہی کمال ہے اس راہ کے اوپر چلتے ہوئے۔ پھر انسان کی زبان جو وہ بہت زیادہ بول رہی ہوتی ہے نا، اس کے اوپر مہر لگتی ہے، خاموشی آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر کسی کا عیب دیکھ کے اس کو خود اپنا عیب دار ہونا نظر آتا ہے، کسی کو برائی دیکھ کے اس کو اپنے اندر برائی محسوس ہوتی ہے، کسی کا عمل بد دیکھ کے اس کو اپنے بدعملیاں نظر آتی ہیں۔ یہ ہوتا اس وقت ہے جب اس کا دل اللہ کی طرف مڑتا ہے۔ دل اللہ کی طرف نہ مڑے نا تو یقین مانو ساری زندگی انسان نفوس میں جیتا ہے، نفوس کا غلبہ ہی انسان کے اوپر غالب رہتا ہے۔ اس سے بڑھ کے بات کروں گا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے نام کے اوپر محنت نہیں کرتے، تو جو علم بھی انہوں نے حاصل کیا ہوتا ہے اس علم کی بھی ان کو سمجھ نہیں ہوتی۔ وہ علم تو موجود ہوتا ہے لیکن اس علم کے نور سے انسان محروم رہتا ہے۔ اور یہ جو آپ اللہ اللہ کر رہے ہو، اس کے ساتھ اللہ کے ناموں کا نور جڑا ہوا ہے، اور پوری کائنات کے اندر اگر کسی چیز کی حقیقت ہے تو اس نور کی حقیقت ہے، اور اس حقیقت کے ذریعے انسان کو، انسان کی ذات کے اندر سب سے پہلے اللہ اس کو اس پہچان کرواتا ہے، اور یہی پہچان اس کو رب کے دروازے کے اوپر لا کھڑا کرتی ہے، جہاں وہ رب کی ذات کو پہچانتا ہے جا کے۔ یہ محنت کرتے ہوئے تو اس راہ کے اوپر چلتے ہوئے نفس کا غلبہ انسان نہیں آنے دیتا۔ اب بعض بہت سارے ایسے ہیں جن کو معاملے کی سمجھ نہیں آتی، عقل کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے۔ عقل کے اوپر پردہ کیوں پڑ جاتا ہے؟ بھائی آپ کو جب کہہ دیا یہ معاملہ اس طریقے کے اوپر کرو، تو یہ راز آپ کے اوپر نہ کھلا ہوا، استاد کے اوپر کھلا ہوا ہے۔ آپ کے لیے بہتری اسی عمل کے اندر ہے، آپ کرو گے، کرنے کے بعد اس کا اثر آپ کو پہنچے گا، اس کے بعد آپ کی حقیقت، آپ کے اوپر اس عمل کی حقیقت کھلے گی۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دی انسان کی فطرت کے اندر ہے، اس وقت تک چیزوں کو تسلیم نہیں کرتا جب تک کہ اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتا۔ آج تک جتنے معاملات آپ سے کروائے گئے، جو ساتھیوں سے بات کر رہا ہوں چلہ کشی کے حوالے سے، تو کتنی چیزوں کی حقیقت آپ کے اوپر کھلی، پھر جو کہہ دیا وہ کرتے کیوں نہیں ہو؟ کرتے اس لیے نہیں ہو کہ ابھی آپ کو باطنی بصیرت حاصل نہ ہوئی۔ باطنی بصیرت اس لیے حاصل نہ ہوئی کہ ابھی آپ کا دل آپ کے نفس کا اثر پکڑ رہا ہے۔ جب دل نفس کا اثر پکڑے گا تو دل کا ہی اثر انسان کی عقل کے اوپر جا کے پردہ ڈال دیتا ہے، اور وہی چیز اس کے لیے اس وقت نقصان کروا دیتی ہے، کیونکہ یہ انسان یہاں خود نہیں بنتا، بنایا جاتا ہے۔ یہاں انسان خود نہیں چلتا، چلایا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کسی کے ذمے لگا دیتے کہ اس نے اس کو بنانا ہے، اور یہ راہ سلوک کا شروع سے اصول رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، ایک ہی مثال دی شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، کہ انہوں نے ایک ہی شخص کو بنایا، جب انہوں نے اللہ اللہ کیا، اپنی ذات سے آگاہ ہوئے، حقیقت ان کے اوپر کھل گئی، جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، دل میں آ گیا، اب جا اس کو تو ٹرانسفر کر، اگلے تک اپنی ایمانت کو پہنچا دے تاکہ آگے عوام الناس کو اس کا فائدہ پہنچے۔ اب وہ تلاش کرتے رہے کہ اللہ کون سا ایسا انسان ہے جس کو یہ میں پہنچاؤں۔ پھر دل میں بھی اللہ نے بتلا دیا، جا جلال الدین نامی شخص ہے، وہ اس چیز کی طلب رکھتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے۔ اب طلب ہوتی ہے تو اللہ وہاں پر پہنچا دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہنچایا تو جلال الدین رومی کو اللہ نے کھڑا کیا۔ ایک ہی شاگرد تھا ان کا،
اسی طریقے سے اور بھی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لو، سلسلہ چشتیہ کے بزرگ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے، اور ہمارے پاک و ہند کے اندر سلسلہ چشتیہ کا فیض بہت عام ہے۔ جہاں بھی آپ چشتیوں کو دیکھو گے قلب کے اوپر اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہوں گے، لیکن یہ محنت باطن کے اندر ہوئی۔ اب وہاں بھی ان کی مجلس بہت بڑی ہوا کرتی تھی، پہلے بھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہوگا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن بعض اوقات استاد بھی شاگردوں کو آزماتا ہے کہ آیا اس قابل ہے یا نہیں، ابھی اس کو اور تربیت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اب خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ مجلس کے اندر شراب کی بوتل لے کے آئے، یاد رکھنا، اور اس کے اندر انہوں نے کچھ پانی ڈالا ہوتا، رنگت تبدیل تھی۔ ہم استاد سے سیکھ بھی رہے ہوتے، شک میں بھی مبتلا ہوتے، استاد سے سیکھ بھی رہے ہوتے، یقین نہیں ہوتا۔ یہ جو اتنا رگڑا لگایا جاتا ہے اسی لیے یہ بدگمانی بے یقینی کی کیفیت ختم ہو، اور یہ رگڑے لگنے کے بعد ہی ختم ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان غلطیاں کرتا ہے، ان غلطیوں کو بلایا جاتا ہے اسی لیے کہ یہ غلطیاں آئندہ ہم نہ کر سکیں، ان غلطیوں سے ہم سیکھ سکیں، ان غلطیوں سے ہم بچ سکیں۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ بوتل لے کے آ گئے۔ اب ہوتے ہیں نا طالب علم بہت ساری، یار استاد کی ساری باتیں ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، استاد کے سارے معاملات ٹھیک ہے، اس معاملات میں ایسا ویسا نہیں، کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے پہلے اسے نتیجہ اخذ کرنا اور ہر چیز کے اوپر بولتے رہنا۔ آج کے وہ طالب علم تھوڑا ہی ہیں۔ عشاء شمس تبریز کھڑا ہوگا، جلال الدین رومی جب عقیدت اختیار کر لے گا، جو کہے گا وہ کرے گا۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے، جو کہتے ہو وہ کرنا نہیں ہے، جو کرتے ہیں اسی کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جو کہتے ہو وہ کرنا نہیں ہے، جو کرتے ہیں اسی کے اوپر عمل کرنا ہے۔ بھائی ابھی آپ اس درجے اور مقام کے اوپر نہیں پہنچے، اللہ پہنچا دے گا۔ ایک درجہ آپ کا اللہ کے ہاں ہے، وہ اللہ کی ذات کی جاتی، ہر بندے کا مقام درجہ کہ اس کا اللہ کے ہاں کیا درجہ اور مقام ہے، چاہے اس کی عبادت کے ریاست و ریاضت کی وجہ سے ہو، مخلوقات کے اندر معاملات کی وجہ سے، نیکیوں کی وجہ سے ہو، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ لیکن جہاں تربیت کی باری آئے گی، استاد شاگرد کو ہر معاملے میں پرکھتا ہے، ہر چیز کے اندر پرکھتا ہے۔ جب معاملہ دیا جاتا ہے، نہیں میں نے ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے، استاد کے اوپر حال کھلا ہوا ہے کہ اس کو اس طریقے کے اوپر دو، یہ اس طریقے کے اوپر کرے گا کامیاب ہوگا۔ وہ کہے گا نہیں میں نے اس طریقے کے اوپر نہیں کرنا، میں نے ایسے کرنا ہے۔ جب تو ایسے کرے گا تجھے ایسے فائدہ نہ ہوگا، اس میں تو نقصان کرے گا، تجھے پتہ ہی نہیں ہے تجھے کس معاملے سے گزارا جا رہا ہے، اور ادھر تو اپنی کرامتیں دکھانے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے واہ جی واہ، پیر صاحب کو حضرات کے عمل آتے، پیر صاحب بڑے سے بڑا عمل کر لیتے ہیں، میری کرامت دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن وہی عمل جب تو استاد سے لینے کے اوپر آتا ہے، استاد کہتا ہے ایسے کر، تو کہتا ہے ایسے نہیں ویسے کرنا ہے۔ جب تو ایسے کی جگہ ویسے کرے گا نقصان اٹھائے گا۔ راہ طریقت کے اندر ایک سبق خاص ہوتا ہے، تصور فی شیخ، سبھی جانتے ہو نا، پتہ ہے تصور فی شیخ کروایا کیوں جاتا ہے؟ تصور فی شیخ اس لیے کروایا جاتا ہے کہ انسان کو تصرف شیخ حاصل ہو۔ تصور شیخ سے تصرف شیخ انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ جو ان استاد کے معاملات میں اثر ہوتا ہے، شاگرد وہ کے معاملات کے اندر وہی اثر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن کب ہوگا؟ جب جو کہہ دیا اس کے اوپر اس نے من نوان عمل کیا، جیسے اس کو چلایا ویسے وہ چلا، وہاں سے وہ ہٹ گیا تو یاد رکھنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ گزر چکے، شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ گزر چکے، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ گزر چکے۔ تجھے اگر ولایت کے مقام تک انہوں نے پہنچانا ہوتا نا، تجھے اس زمانے میں اللہ پیدا کرتا، تو اس زمانے کی روح ہوتا۔ روحیں تو ساری پرانی ہیں، لیکن تیرے وجود کو اللہ اس زمانے میں اٹھاتا۔ اللہ نے تیرے وجود کو اس زمانے میں اگر بنایا نہ اٹھایا ہے، تو اس وقت جو طریقہ رائج ہے اسی کے اوپر اپنے آپ کو چلا، اس سے آگے نہ بڑھ، اس سے آگے بڑھے گا نقصان اٹھائے گا۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں، بوتل اٹھا کے لائے، خانقاہ شاگردوں سے بری ہوئی ہے، لیکن بعض ایسے تھے بدگمانیوں کے اندر مبتلا تھے، بعض ایسے تھے بے یقینیوں کے اندر پھنسے ہوئے تھے۔
اب سب نے دیکھا باتیں کرنا شروع کر دی. اب ایک اٹھ کے کھڑا ہوا کہ میرا تو سارا وقت ضائع ہو گیا. میں تمہیں پہلے نہ کہتا تھا کہ ہمارا شیخ ٹھیک نہیں ہے. شیخ ٹھیک اس وقت ہوتا جب تجھے شراب پلائی ہوتی. ہوتا نا بعض اوقات شیخ ٹھیک اس وقت ہوتا تجھے اگر برائی میں ڈالا ہوتا. شیخ نے تو کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں ہے. وہ تو اس کی ذات کا عمل ہے. کیا اس کی ذات کے اندر تو نے کبھی ایسا معاملہ دیکھا کہ وہ لڑ کھڑا کے تجھ سے بات کر رہا ہو؟ کہیں کہیں ایسے سکر کی کیفیت اس کے اوپر غالب ہو جس کی وجہ سے تیرے ساتھ وہ معاملہ کر رہا ہو. تجھے تو ہر چیز سے وہ روک رہا ہے، بچا ہے، راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے. لیکن انسان کی بدگمانی بے یقینی انسان کو لے ڈوبتی ہے. تو وہ پوری مجلس اس طرح کرتے کرتے کھڑی ہوگی، سارے کے سارے چلے گئے. یاد رکھنا ایک شخص بیٹھا رہا، معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ. اب وہ استاد نے دیکھا یار مجلس میری خالی ہو گئی، اتنی میری محنت کی، اب ساری محنت رائے گاہ چلی گئی. لیکن جو محنت اللہ کے نام کے اوپر ہوتی ہے نا وہ رائے گاہ کبھی نہیں جاتی. جڑنے والے آ کے جڑتے، بعض اوقات چھوڑ دیتے، چلے ہوتے. ساتھی سوال کرتے کہ حضرت ان کو کیا ہوا، یہ کیوں چلے گئے، یہ کیوں پیچھے ہٹ گئے، بڑے اچھے چل رہے تھے، بڑے معاملات ان کے بہترین تھے، یہ پیچھے کیوں ہٹے. تو یاد رکھنا جس کا جتنا حصہ اللہ نے لکھا ہوتا ہے اتنا ہی اس کو پہنچتا ہے، اتنا ہی اس کو ملتا ہے. ہر ایک کمال تک پہنچ جائے، کمال نسبت کو اس کو حصول ہو جائے، یہ کبھی ممکن نہیں ہے. انسان نعمت کو اسی وقت ٹھکراتا ہے جب وہ اس کی ناقدری کرتا ہے. جب ناقدری کرتا ہے، نعمت کی ناشکری کرتا ہے کہ اللہ اس کو اس نعمت سے محروم کر دیتا ہے. ایسے ہی ہماری خانقاہوں کے ساتھ جڑنے والے بہت تھے، لیکن ہر ایک دل اللہ کے نام کی تاثیر قبول کرتا جائے ایسا ضروری نہیں ہے. بعض دل ایسے ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی طرف سے مہر لگی ہوئی ہوتی ہے. اب مہر لگنے کی وجہ سے ہدایت کے راستے کے اوپر آ ہی نہیں سکتے، ہدایت کے راستے کے اوپر چل ہی نہیں سکتے. تو خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ معین الدین بیٹھا ہوا ہے. کہا بھائی آپ کیوں نہ گئے ہو، اب یہ سارے ساتھی تو تمہارے چلے گئے. کہا شیخ مجھے ساتھیوں کا نہیں پتا، آپ میرے شیخ ہو، آپ میرے مرشد ہو، میں آپ کا مرید ہوں، میں آپ کا شاگرد ہوں. آج تک کوئی معاملہ آپ نے ایسا میری ذات کے اندر نہیں کروایا جو خلاف شرع ہو، جو مجھے گمراہی کے راستے کے اوپر لے کے جانے والا ہو. آپ نے ہر اس چیز کی طرف میری رہنمائی کروائی جو مجھے گناہوں سے بچا رہی تھی، مجھے اللہ رسول کی راہ کے اوپر چلا رہی تھی، مجھے اللہ رسول کا قرب حاصل ہو رہا تھا. تو یہ سارے کا سارا آپ کی برکت سے مجھے حاصل ہوا. اب استاد نے بھی جان لیا کہ یہ پوری مجلس جس کے اوپر محنت کرتے ہوئے آ رہا تھا میرے کام کا صرف ایک شخص ہے، معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ. اب چونکہ میں نے آپ کو کہا نا شروع میں کہتا ہوں آ رہا ہوں یہ سینوں کا علم ہے، یہ سینے سے سینے کے اندر منتقل ہوتا ہے. یہ ایک سینہ دوسرے سینے کو روشن کرتا ہے، تبھی جا کے وہ دوسرا سینہ جس میں نور داخل ہوتا ہے محبت کا دم بڑھتا ہے، پھر اس کو محبت کا احساس ہوتا ہے، پھر اس کو محبت کے متعلق پتہ چلتا ہے، پھر جا کے اس کو محبت کا اصول پتہ چلتے ہیں. سینہ بسینہ چلا ہوا آ رہا ہے. اب شیخ نے توجہ دی، وہ ساری چیزیں منتقل کر دی. اور وہی وقت بھی آیا کہ دریا کے کنارے دیکھا یا سمندر کے کنارے ہندو اپنی عبادت کرنے میں مشغول ہوتے تھے. شیخ نے تربیت کر دی، جو حصہ تھا وہ سارا منتقل کر دیا. اب پوری مجلس کے اندر بنا ایک ہی شخص، معین الدین چشتی اجمیری. سارے کے سارے چلے ہو گئے بدگمان ہو کے بے یقینیوں کی وجہ سے. اب انہوں نے دیکھا کہ ہندو روزانہ اپنا بھجن کرتے ہیں. اس زمانے میں بھجن ہوتا تھا ان کے ہاں، آج بھی ہوتا ہے. اپنے بتوں کی عبادت اس طریقے کے اوپر کیا کرتے تھے. اب وہاں پر انہوں نے اپنی توجہ رکھنا شروع کر دی. اس توجہ کی برکت سے بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے سارنگی لی. اب بزرگوں کا بعض عمل ایسا ہوتا ہے بظاہر شریعت کے خلاف ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات کسی کی تربیت کرنے کے لیے اس ماحول میں اترنا پڑتا ہے، اس کو اسی چیز میں رکھ کے اس کی تربیت کی جاتی ہے. بعض اوقات کوئی اپنی بڑائی والی کیفیت بیان کرے گا، فوراً آپ رد کر دو گے، وہ کبھی بھی آپ کے پاس نہ آئے گا. کہے گے یار میں تو اتنی چیزیں اکٹھی کی، میں نے تو اتنا اللہ اللہ کیا ہوا ہے، میں نے تو اتنے اذکار کر رہے، فوراً ہی کیسے میرے ذکر کو جھٹلا رہے ہیں.
میں نے آپ کو سمجھاتا ہوا رہا نا شروع سے کہ ذکر کیفیت کا نام ہے اور کیفیت جاننے کا نام ہے جس سے انسان آگاہ ہو. تو حضرت شیخ نے بھی وہ سرنگی بجائی. لیکن یہاں پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا مسئلہ بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کسی بھی ایسی مجلس سے گزرو جو راہ سلوک کے سالک ہو، جہاں معاملہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ ساز بج رہا ہو، تو اس ساز میں بھی اللہ کا ذکر تلاش کرنا شروع کر دو. اس ساز میں بھی اللہ کا ذکر تلاش کرنا شروع کر دو. تو جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کی فکر رکھ کے چلتا ہے. اب یہاں پر معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ نے سرنگی کو لیا. اب بجا تو وہ سرنگی رہے. بہت سارے بزرگوں نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ اس وقت وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ نفی کر رہے تھے. اب آواز تو وہ سرنگی کی تھی لیکن لا الہ الا اللہ کی تاثیر آئی. کل تم بھی نہ بجانا شروع کر دینا کہ لا الہ الا اللہ کہے گی. یاد رکھنا وہ معین الدین چشتی اجمیری تھے، ان کی تربیت ہوئی تھی. اب وہ ہندو متوجہ ہو گئے کہ یار یہ بابا جو ہے بڑی سریلی سرنگی بجا رہا ہے. ان کے پاس پہنچ گئے، بیٹھنا شروع ہو گئے اور انہوں نے کسی کو دعوت نہ دی. اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نہیں آئے، چھوڑ دیا. اب ادھر دیکھنا، پیچھے جانا. شیخ کی مجلس میں ایک شاگرد بیٹھا رہا، سارے شاگرد اٹھ کے چلے گئے. یہاں ایک ایسا عمل تو بظاہر شریعت کے خلاف ہے، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، لیکن وہاں تربیت مقصود تھی کہ اپنا ہر معاملہ اللہ کی ذات کے لیے کرنا ہے. تو حضرت شیخ نے ایک دن نہ بجائی. اب وہ اس کے اوپر ہل چکے تھے، ان کو بڑا سکون آ رہا تھا ان کی زرنگی کے اوپر. دوسرے دن بابے کو تلاش کرنے کے لیے آئے کہ یار ہاں آج تو ہم آپ کا بھجن سننے کے لیے آئے، آپ ہو ہی نہیں. کہا یہ تو ایسے نہیں بجے گا. کہا کیوں؟ کہا اس کے اندر اب وہ اثر نہیں رہا جو اثر تمہیں چاہیے. کہا بابا اب تو اس کے بغیر ہم زندہ نہ رہیں گے، ہماری روح کو سکون نہیں ملتا جب تک اس کو بجاتے نہیں ہو. کہا اس کو سننا چاہتے ہو؟ کہا سننا چاہتے ہیں. کہا روح کا سکون حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کہا حاصل کرنا چاہتے ہیں. کہا پھر اس کی ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ طریقہ میں بتاتا ہوں، اس کو اختیار کرو، میرے سامنے بیٹھو، جو میں کلمات کہوں گا ان کلمات کو دہراؤ، پھر دیکھنا تمہیں اصلی سکون آئے گا، تمہاری روح لذت پا جائے گی. وضو کروایا سب کو سمندر کے کنارے، سامنے بٹھایا. کہا ہاں اب اس چیز کے اوپر تیار ہو کہ بابے کی سرنگی تمہاری روح کو سکون پہنچا رہی ہے. اب وہ جو بابا تم سے الفاظ کلوائے گا وہ تمہیں حقیقی سکون دلوائیں گے. کہا بابا ہم تیار ہیں، جو تو کر رہے ہیں ہم کرنے کے لیے اس کو قبول کرتے ہیں. کہا پھر پڑھو میرے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بہت ساری تعداد لکھی ہے وہاں کہ بہت زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے. اب ظاہر میں شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے، ظاہر میں طریقہ وہ نہیں ہے، لیکن وہ ماحول ہی ایسا تھا، ان لوگوں کے اوپر نفوس کا غلبہ ہی ایسا تھا، اسی اثر کے اندر وہ مبتلا تھے. اب طریقہ وہاں اختیار کیا کہ یار ان جیسا عمل تو نہیں کر سکتا ہوں، کوئی چھوٹا ایسا معاملہ کرتا ہوں. جیسے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں نا کہ جب انسان کسی ایسی جگہ میں پھنس جائے جہاں گناہ کا اندیشہ ہو تو وہ بڑی چیز کو اختیار نہ کرے، چھوٹی والی چیز کو اختیار کر لے اس گناہ سے بچنے کے لیے کہ کم سے کم بڑے گناہ کا اس کو گناہ کی سزا تو نہ ملے گی، چھوٹا گناہ اس سے سرزد ہوگا. الغرض یہ تو ایک الگ معاملہ ہے. تو اللہ والوں نے ایسے تربیت کی، لیکن اس صورت میں جب وہ اپنے شیوخ کے ساتھ چلے، جب ان کے نقش قدم کو اپنایا، وہاں سے پھر پیچھے نہ ہٹے. جو ان کو دیا گیا اس کو انہوں نے اپنایا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل کی دنیا کو آباد کیا. اس لیے بہت سارے ساتھی ایسے ہوں گے، ذکر میں آ کے جڑو گے، چلو گے، لیکن جب تک ذات کا علم حاصل نہ ہوگا کبھی بھی اس کو نہ سمجھو گے. بس چلتے رہو، ذات کے تصرفات میں پھنستے جاؤ گے. اور شیطان تو ہے انسان کا کھلا دشمن، تو وہ تو موقع کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب میں انسان کو کیسے گمراہ کروں، کیسے سیدھی راہ سے ہٹاؤں. اور یاد رکھنا، میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں، حضور کا فرمان بھی یہ ہے کہ روح زمین کے اوپر اگر شیطان کو کسی سے تکلیف ہے تو وہ ذاکر انسان سے ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہو. جہاں انسان اپنی زبان کو فضول چلا رہا ہوتا ہے، پورے دن میں لغویات بک رہا ہوتا ہے، فضول کاموں میں اس کی زبان مشغول ہوتی ہے، اور وہی زبان اگر اللہ کے نام کے ساتھ چلنا شروع ہو گئی، وہ نام قاری صاحب کو تو نہیں ہے، وہ نام اللہ کا ہے، اور اللہ کا نام تاثیر والا ہے.
جو زبان اللہ کا نام لے گی اس کی زبان کے اوپر تاثیر بنے گی، اس کے معاملات کے اندر بھی آسانیاں پیدا ہوں گی، اور وہ راہ راست کے اوپر بھی آئے گا، جو اس کی کمیاں کوتاہیاں ہوں گی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے گا۔ بس اللہ کے حضور دعا یہی ہے کہ اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اس کے اندر جو کمی کوتاہی اللہ اس کو دور فرمائے، حقیقی معنوں میں ہماری ذات کا علم اللہ ہمارے اوپر کھولے، ہم سب کو اللہ اس تک پہنچائے، پڑھنے پڑھانے کا ثواب تمام انبیاء کرام کو پہنچائے، بالخصوص نبی علیہ السلام کو پہنچائے، تمام صحابہ کرام صحابیات حضرات اہل بیت کو پہنچائے، تابعین تبع تابعین سلف صالحین بزرگان دین اسلام کو پہنچائے۔ اس کی برکت سے اللہ حضرت شیخ کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، حضرت شیخ کا فیض اللہ 400 عالم پھیلائے، اس سلسلے کا فیض اللہ 400 عالم پھیلائے، اس سلسلے کے ساتھ چلنے والے جتنے ساتھی ہیں جس انداز میں محنت کر رہے اللہ ان سب کی محنتوں کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، جو ساتھی پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو حق حلال کا روزگار عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو علاج معالجے کی غرض سے ہمارے پاس آتے اللہ ان کو شفا یاب فرمائے، تمام مسلمانوں کے حال کے اوپر اللہ رحم فرمائے، تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مظلوم مسلمانوں کی اللہ مدد و نصرت فرمائے، بالخصوص اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد نصرت فرمائے، دنیا فانی سے جتنے مسلمان رخصت ہو چکے اللہ سب کی مغفرت فرمائے، پچھلے دنوں ہمارا بھائی یاسر رخصت ہوا اللہ اس کی قبر کو منور فرمائے، اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اللہ آنے والی منازل آسان فرمائے، حاضرین مجلس کے جتنے عزیز و قارب دنیا فانی سے رخصت ہو چکے اللہ سب کی مغفرت فرمائے، جن کی مغفرت ہو چکی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور بالخصوص ہمارا ایک عزیزہ رشتہ دار بھائی عاقب، اس نے عرض کی تھی کہ میرا نام لے کے دعا کریے، اللہ اس کے معاملات میں آسانیاں فرمائے، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے معاملات میں آسانیاں فرمائے، اللہ ہم سب کے لیے خیروں والا دروازہ کھول دے، اور حضور علیہ السلام نے جتنی بھی خیر کی دعائیں امت کے لیے مانگی ہم سب کو اس میں حصہ فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پتنگان زندہ باد۔